لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله واستقم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اس وقت دنیا کی سرزمین میں جو طاقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے اور جس نے اپنی جھوٹی خدائی کا سکہ بلکہ کھوٹا سکہ سارے عالم میں چلائے رکھا ہے، ساری دنیا کے اخبارات، ساری دنیا کے لوگ اسی الیکشن کے چرچے میں مصروف ہیں اور کسی کی زبان پر یہی بات ہے، یہی نعرہ ہے، ایک فرعون کے دور کا خاتمہ ہو گیا اور آنے والا جو صدر ہے مسلمانوں کے ذات سے، قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور عالم اسلام اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کچھ فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے جو فلسطین کے، افغانستان کے، عراق کے جو مسائل ہیں جس کو سابق فرعون نے مسلط کیا تھا، اب کچھ ہی گھنٹوں میں، کچھ ہی دنوں میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ پورے عالم کے مسلمانوں کی نگاہ امریکہ کا جو نیا صدر منتخب ہوا ہے اوباما، اس پر ٹکی ہوئی ہے اور آنکھ لگائے بیٹھا ہے
سیاسی نقطۂ نظر سے کوئی بات ہمیں نہیں کرنی ہے کہ بش کی پارٹی کون سی تھی اور اوباما اس پارٹی سے جیت کر آیا، لیکن بات ہمیں یہ کرنی ہے مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا امریکہ کے صدر پر اٹکی ہوئی ہے؟ حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے حالات کے سدھار کے لیے اور مدینہ منورہ کے احوال کو راہ راست پر لانے کے لیے اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، روم، ایران، کبھی کیا حضرات صحابہ کرام نے ان کی سیاست میں حصہ لیا؟ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ ہونے والا بیان اور خطبہ ہمارے ایمان کی کسوٹی اور پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کی امتحان اور آزمائش اور جانچ آج کے خطبے سے ہو جائے گی۔ اب اس کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اوباما عالم اسلام کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ اوباما فلسطین، عراق، کشمیر کے مسئلے کو حل کر پائے گا یا مزید فوج بھیج کر منفشات پیدا کرے گا؟ اوباما پاکستان کے مدارس پر بمباری کرے گا یا ہونے والی بمباری پر روک لگائے گا؟ میں یہ بات آگے کہوں گا، یہ بات سمجھنے سے پہلے شریعت مطہرہ واجب مزاج ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے اس دنیا میں دو نظام چلائے۔ ہمیں اگر فارمولہ سمجھ میں آ جائے، نسخہ سمجھ میں آ جائے دوا بنانے کا، تو پھر ہمیں دوائی کی دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر جمع کرنے کا، تفریق کرنے کا، تقسیم کرنے کا حساب کا فارمولہ معلوم ہو جائے تو ہر حساب کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 5 میں سے 2 نکلے تو 3 ہوتے ہیں۔ فارمولہ معلوم ہو جائے گا اور یہی فارمولہ کیلکولیٹر کو دے دیا گیا، 1 سیکنڈ میں وہ آپ کو آنسر دے دیتا ہے۔ فارمولہ مسلمانوں کے نفع کا، نقصان کا، فارمولہ فلسطین کے مسئلے سے حل ہونے کا، فارمولہ مسلمانوں پر دہشت گردی کے لیبل لگائے جانے کا، فارمولہ مسلمانوں کو سرزمین سے ان کا نام و نشان ختم کرنے کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، فارمولہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ نسخہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اوباما آئے، اس کا باپ آئے، کوئی آئے، اس کی نسل آئے، مسلمان کو اس سے لینا کیا ہے، دینا کیا ہے، دودھ اور پانی کی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی، دن اور رات کی طرح مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں 2 نظام چلائے ہیں اور انہی 2 نظاموں پر یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے اور باقی ہے۔ بہت غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہے جس کا نام ہے تکوینی نظام۔ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے سورج نکلتا ہے تو اس سے گرمی آتی ہے، روشنی آتی ہے۔ اللہ کے کائنات کا ایک نظام ہے، اس کا دھرم سے، مذہب سے، عقیدے سے، خدا کی
ہوگی یہ کامیاب ہوگا، بائی پاس سرجری ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ دل کے امراض جن وجوہات سے کافر کو آتے ہیں انہی وجوہات سے مسلمان کو آتے ہیں۔ بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ، کینسر کے جو اسباب اللہ نے رکھے وہ تمام کے لیے رکھے۔ مچھر مسلمان کو کاٹے تو نقصان، کافر کو کاٹے تو نقصان۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں رکھی۔ اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ شادی کرتے ہیں، مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اولاد جنم لیتی ہے، یہ تکوینی نظام ہے۔ ہندو کرے، عیسائی کرے، کافر کرے، کتا کتیا سے ملے، خنزیر اپنی مادہ سے ملے، یہ نظام اللہ نے دنیا میں جاری کر رکھا ہے اور اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ یاد کا چولہا آن کیا، اب اس پر پتیلی رکھی تو کافر جلائے تو جلے گا، مسلمان جلائے گے تو جلے گا۔ مکان کے اندر شارٹ سرکٹ ہوا، مسلمان کے مکان میں آگ لگے گی اور غیر مسلم کے مکان میں آگ لگے گی۔ تو یہ نظام، اس کا نام یاد رکھیے تکوینی نظام۔ اللہ نے اس کائنات کو تکوینی نظام پر چلایا ہے، جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ وہدی۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس چیز کے نفع اور نقصان سے اللہ نے اس کو آگاہ کر دیا۔ چوہے کا بچہ ہندوستان میں پیدا ہو، آسٹریلیا میں پیدا ہو، وہ کسی اسکول میں ٹریننگ لیے بغیر بلی کی آواز سن کر وہ اپنی دل میں چلا جاتا ہے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔ بلی کے بچے کسی اسکول میں ٹریننگ نہیں لیتے کہ کتا اور بھیڑیا اس کا دشمن ہے۔ جب ذرا سے کان اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور کتے کی بھاؤ بھاؤ کی آواز کو وہ بلی سنتی ہے تو فوراً وہ پناہ لینے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ دنیا میں کہیں وہ ٹریننگ نہیں لیتے۔ یہ تکوینی نظام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے نفع اور اس کے نقصان کری اللہ نے اسے دے دیا۔ مچھلیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کی مچھلیاں ہیں، کبھی وہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ پانی سے باہر کود کر آئے۔ مچھلیاں پانی میں اچھل کود کرتی ہیں لیکن کبھی اپنی زندگی میں وہ صحیح نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی کہ پانی سے نکل کر وہ باہر آ جائے، اس لیے کہ ان کو اپنے نقصان کا علم ہے۔ اللہ نے انہیں یہ علم دے دیا ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی پیغمبروں کی طرف کی جاتی ہے تو ہر اللہ کی مخلوق اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو علم دیا کلام پاک میں بعض جگہ اسے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کو ہوا میں اڑنے کی ٹریننگ کے لیے کوئی ٹریننگ اسکول نہیں دی، لیکن پرندہ اڑتا ہے اور اپنے دشمن کو پہچانتا ہے اور اپنے دوست کو پہچانتا ہے۔ اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ اس نظام کے اندر اللہ کے ولی، غوث، ابدال، قطب، پیغمبر تمام کے تمام برابر ہیں۔ اس نظام میں بھوک پیغمبر کو لگے گی تو تکلیف ہوگی اور بھوک کافر کو لگے گی تو تکلیف ہوگی، اور کانٹا پیغمبر کے پیر میں چبھے گا تو تکلیف ہوگی اور کانٹا غیر مسلم کے پیر میں چبھے گا تو تکلیف ہوگی۔ اس نظام کے اندر اللہ نے ساری کائنات کو برابر برابر رکھا ہے۔ اسی نظام کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اگر تم معاملات میں سچے رہو گے، امانت کے اندر دیانتدار رہو گے، دوسروں کا حق نہیں مارو گے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے۔ عقیدے کو چھوڑ کر بھی اگر ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے انسان کا حق نہیں مارتا، دوسرے انسان کو اذیت نہیں پہنچاتا، اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اسے آرام دیتے ہیں
دیکھے حدیث پاک میں سرور قولین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہوگی، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے اندر قحط کاری کو مبتلا کر دیں گے، معاشی بحران پیدا کر دیں گے، اکنامک تنگی پیدا کر دیں گے، مالیات کی پریشانی کو پیدا کر دیں گے۔ وہ مسلمان قوم میں ہو، وہ یہودی قوم میں ہو، وہ افریقی قوم میں ہو، اس نظام کا نام تکوینی نظام ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں اس نظام کے لیے کسی کو مذہب کا پابند نہیں کیا۔ اگر ہندو سچ بولتا ہے تجارت میں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کاروباری ہیں ہندو، لیکن سچائی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے رہے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ آپ گاڑی ریپیری کے لیے تھے تو اس کے اندر پرزے چوری نہیں کرتے، پیٹرول نہیں چراتے، آپ کوئی چیز مرمت کرنے کے لیے تھے اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، آن کی آن میں وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے اللہ کا کہ عدالت، امانت، صداقت، سچائی پر جو قوم چلتی ہے، جو فرض چلتا ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ حج پر حج کرنے والا ہو، وہ عمرے پر عمرہ کرنے والا ہو، وہ ہر سال کعبے کی زیارت کرنے والا ہو، وہ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، امانت نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، قرض لے کر ڈبو لیتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، سچ بولتا نہیں، وہ چاہے پنج وقتہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ حاجی قاضی کیوں نہ ہو، وہ نبی کے روزے کے ساتھ روزانہ اعتکاف میں بیٹھنے والا، ریاض الجنہ کے اندر ذکر کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے، امانت، سچائی، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، یہ ترقی کا ضامن ہے، اور دوسروں کو ڈبانا، تکلیف دینا، قرض لے کر ان کے سر پر گھسانا اور جو ہے خیانت کرنا، یہ تباہی اور بربادی کی دلیل ہے، چاہے وہ قوم نمازی ہو، چاہے وہ قوم بے نمازی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ داڑھی مڑے ہیں اور بعض لوگ بے نمازی ہیں، جمعہ کے نمازی، اور جمعہ کی 1:30 بجے کے بعد 2 کے وقت آ کر ڈبکیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ کاروبار ہے کہ ترقی پر ہے، کارخانہ ہے کہ بام عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نماز پڑھنے سے روزی ملتی ہے، نماز پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ داڑھی مڑا بے نمازی۔ اللہ کا دستور دنیا میں اور قانون تکوینی یہ ہے، سچائی پر جو چلے گا، عدالت پر جو چلے گا، وہ بش کی اولاد کیوں نہ ہو، وہ ٹھاکرے کی اولاد کیوں نہ ہو، جیسے سورج کی روشنی ہر کسی پر پڑتی ہے، پانی ہر کسی کے پیاس کو بجھاتا ہے، آگ ہر کسی کو جلاتی ہے، اسی طریقے سے بے ایمانی کی آگ ہر کسی کو جلا دیتی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی یہ آقا کا غلام ہے یا ایک انڈونی ملت کی اولاد ہے، امانت داری کی پانی ہر کسی کے پیاس کو بجھا دے گی، وہ یہودی نسل ہو، وہ کافروں کی نسل ہو، وہ عیسائیوں کی نسل ہو۔ یہ دستور ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ یہ کچھ باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آگے کی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک تکوینی نظام ہے اور اللہ کا ایک دوسرا نظام ہے، اس نظام کا نام تشریعی نظام ہے، شریعت والا نظام ہے۔ ایک تو وہ نظام جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا، خبر والی بات اور نظر والی بات۔ نظر آتا ہے، نظر آتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان چیزوں کے کچھ پھل ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں نظر آنے والی نہیں ہیں، جیسے کہ نماز کے اندر فوائد ہیں، جیسے ذکر اللہ کے اندر فوائد ہیں، جیسے حج بیت اللہ کے اندر فوائد ہیں، جیسا روزہ رکھنے میں آقا نے فرمایا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو اور صحت والے ہو جاؤ، جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے والے کو اللہ اس کی قوت برداشتی کو کم نہیں کرتے، اور داڑھی اڑانے والے کی نسلوں کے اندر نامردی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں، یعنی جو نظام ہمیں نظر نہیں آتا، جو نظام دنیا کے اور قوموں پر جو ہے چلتا نہیں، ایسے نظام کو تشریعی نظام کہتے ہیں، جس کو اللہ نے جبرائیل امین پر بھیج کر پیغمبروں
بتایا نہیں، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے عرش اللہ کی کرسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، آخرت پر ایمان لے کر آئے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ کے عذاب دیے جانے پر اور اللہ کی طرف سے ثواب دیے جانے پر ہم جو ہے ایمان لے کر آئے اور ہم یقین کرتے ہیں۔ یہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ نے یہ تشریعی نظام دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ کا دستور یہ ہے، ایک تکوینی نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو اپنی قوم پر اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے۔ بش مسلط ہوا اور اس نے کائنات کے اندر عذاب کو مسلط کر دیا۔ اب اوباما آیا تو کیا ہوگا؟ تو شریعت نے یہ کہا کہ یہ جو دو نظام ہیں، ایک تکوینی نظام ہے کہ جو آگ جلاتی ہے نظر آتا ہے، پانی ڈباتا ہے نظر آتا ہے، ہمارے علماء اور اکابرین نے کہا، اور قرآن اور حدیث کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ جو تشریعی نظام ہے اللہ نے اس کو فوقیت دی ہے تکوینی نظام پر، یعنی حکومت جو ہوتی ہے وہ تشریعی نظام کی ہوتی ہے، تکوینی نظام کی حکومت نہیں ہوتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ تکوینی نظام کیا ہے؟ 100 آدمی 10 آدمیوں کو مار سکتے ہیں، مار سکتے نہیں مار سکتے، 100 آدمی 10 آدمیوں کو مار سکتے ہیں، 100 مرد ایک عورت کو مار سکتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، یعنی دنیا میں دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا کا اللہ کا ظاہری قانون ہے، یہ اللہ کی ظاہری سنت ہے کہ بڑی جماعت چھوٹی جماعت کو کھا جاتی ہے، نگل جاتی ہے، ہتھیار والے طاقت والے سپر پاور کم طاقت والوں کو کھا جاتے ہیں، نگل جاتے ہیں۔ یہ تکوینی نظام ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام پیغمبروں کا تشریعی نظام ہے۔ جب تشریعی نظام اور تکوینی نظام کا ٹکر ہوتا ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ ایک آخرت کا نظام ہے، ایک دنیا کا نظام ہے، آخرت اور دنیا کا نظام آپس میں لڑتے ہیں تو جیت آخرت کے نظام کی ہوتی ہے اور دنیا کا نظام شکست کھا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی یاد ابھی عنقریب کائنات کا ہر مسلمان بنانے والا ہے، اور ان کے توحید کا ڈنکا عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بجایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی ایک اللہ کی مان لے اور ایک اللہ کی عبادت کر۔ نمرود نے تکوینی نظام کا انتظام کیا۔ نمرود دنیا کا وہ قانون جو اللہ نے بنایا، کیا تھا قانون؟ آگ انسان کو جلاتی ہے تو اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ سلگائی۔ کیا یہ اللہ کا وہ نظام تھا دنیا کا تکوینی نظام کہ آگ انسان کو کھا جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم انسان ہے اور میں اللہ کا وہ نظام جو تکوینی نظام ہے اسے مانتے ہوئے آگ کو روشن کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے اس نے اتنی آگ کو روشن کی کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جل بجھ کر زمین پر گر جاتے تھے۔ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ آگ مسلمان کو جلاتی نہیں جلاتی، یعنی ہم آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آگ تکوینی نظام ہے، وہ مسلمان کو بھی جلاتی ہے، ہندو کو بھی جلاتی ہے۔ ہم پانی میں سمندر میں تیرنا نہ آئے اور ڈبکی مارے، سمندر مسلمان کو بھی ڈبو دیتا ہے اور کافر کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ یہ دنیا کا اللہ کا بنایا ہوا تکوینی نظام ہے۔ روٹی کھانے سے میرا بھی پیٹ بھرتا ہے اور روٹی کھانے سے کافر کا بھی پیٹ بھرتا ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ اس نظام پر عمل کرتے ہوئے نمرود نے آگ کو جلایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریعی نظام کے حامل تھے، آخرت کے جھنڈے کے علم بردار تھے، اللہ کے جھنڈے کو اٹھانے والے
خاصیت ہے، ہر کسی کو سمندر ڈبوتا نہیں ڈبوتا، مسلمان کو بھی ڈبوتا ہے، کافر کو بھی ڈبوتا ہے، کشتی اگر ٹوٹ جائے ساروں کی جو ہے تہس نہس ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ نظام کا ٹکراؤ ہو، تشریعی اور تکوینی، دنیا کا اور آخرت کا، پیغمبروں کا اور دشمنوں کا، تو اللہ کا نظام دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے گئے سمندر اور پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، تو جب دنیا کے نظام نے پیغمبر کے نظام سے ٹکر لی اور ان کی قوت کو چیلنج کیا، تو آپ دیکھیے کلام پاک اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر کہ جب دنیا کے نظام نے پیغمبروں کے نظام تشریعی سے ٹکر لی، اللہ نے پیغمبر کو جیت دی، فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پار چلے گئے اور اسی سمندر میں اسی راستے پر فرعون جب چلا تو تھپیڑوں نے اور فوجوں نے آ کر اسے گھیر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر غرق کر دیا، سمندر وہی تھا، وقت وہی تھا، پانی وہی تھا، راستہ وہی تھا، لیکن جب دنیا کا نظام آخرت کے نظام سے ٹکر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کے نظام کو کامیابی دیتے ہیں اور دنیا کے نظام کو ناکامی دیتے ہیں۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ ہزاروں آدمی دسوں آدمیوں کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کلام پاک میں اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کم مٹھی بھر جماعت، یہ جو آج مسلمان رو رہا ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم قلیل ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس گولا نہیں، ہمارے پاس بارود نہیں، مسلمانوں کو ٹریننگ لینی چاہیے، مسلمانوں کو ملٹری میں جانا چاہیے، پولیس فورس میں جانا چاہیے، مسلمانوں کو حکومت کے عہدوں میں جانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ رونا بھیڑوں چماروں کا رونا ہے، یہ سیکولرزم اور جمہوریت کے گیت ہیں، تشریعی اور تکوینی نظام کا قانون یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت ساری چھوٹی جماعتیں ہزاروں لاکھوں کے جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں، یہ تکوینی نظام پر یہ تشریعی نظام غالب آ چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر عیسائیوں کی ایک جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں تھی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس کا امیر مقرر کیا گیا، مجلس شورا منعقد ہوئی، میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ کا امیر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ لاکھوں کی عیسائیوں کی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہے، مسئلہ یہ کہ کتنے مسلمان مقابلے کے لیے جانا چاہیے، ایک رائے یہ آئی کہ 40 مسلمان جانا چاہیے، تو پھر دوسری رائے یہ آئی نہیں 20 مسلمان جانا چاہیے، ایک رائے یہ آئی کہ نہیں 10 مسلمان جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے جلیل القدر بہادر جو ہے سپاہی تھے اسلام کے، اور ان کا لقب سیف اللہ تھا۔ آج ہماری طاقتیں جورو کی حمایت میں مال کے لیے، دولت کے لیے، پراپرٹی کے لیے اور دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے، جیل بھری پڑی ہے مسلمانوں سے، کس نظام کے اندر، زمین کے جھگڑے کے اندر، پراپرٹی کے جھگڑے کے اندر اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کی مقدار کیوں ہی نہیں آتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت پورے عالم کے نقشے میں اگر کوئی ملک تباہی کے دہانے پر ہے، بربادی کے دہانے پر ہے، وہ ملک پاکستان ہے۔ ملک پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، مالی بحران کا شکار ہے، ہر آئے دن بمباری ہوتی ہے، ہر آئے دن قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہر آئے دن عزتوں کے لٹنے کی بات آتی ہے۔ فلسطین اس سے زیادہ محفوظ ہے، اور عراق اور افغانستان میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ پرامن ہے، لیکن پاکستان کی حالت جو ہمارا پڑوس ملک ہے اور ہندوستان کا مسلمان بڑی امیدیں اس سے لگائے ہوئے ہیں، ہر آئے دن تباہی، کبھی زلزلہ آیا، کبھی سیلاب آیا، کبھی مشرف کا عذاب مسلط ہوا، کبھی سرداری کا عذاب مسلط ہوا، امریکہ کے
یقین مانیے کہ امریکہ کی سرزمین کے اندر بھی نہیں ہوئی. کلام پاک نے چیلنج کیا کہ باتوں کی صورت ہی کہ تم کلام پاک جیسی ایک صورت لاؤ، ایک آیت لاؤ، ایک ٹکڑا لاؤ. آج تک کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا نہیں کیا جو کلام پاک کا مقابلہ کرے. لیکن امریکہ کے کتوں نے کلام پاک کے مقابلے میں القرآن الحق کی نام کی کتاب لکھی اور دنیا والوں کے سامنے کہا کہ کلام پاک نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کا جواب ہم نے دے دیا. کیا کیا؟ کلام پاک کے اٹے کی طرح اٹا بنا دیا، کلام پاک کے اوراق کی طرح اوراق بنا دیا. کچھ اشعار لکھ دیے، کچھ جو ہے گندے قصے اس کے اندر لکھ دیے. یہ حماقت عرب کے سرزمین کے کافروں نے نہیں کی، مدینہ منورہ کے منافقوں نے، اس زمانے کے یہود و نصارہ نے بھی نہیں کی. وہ جانتے تھے صاحب زبان ہونے کے باوجود، فصاحت اور بلاغت کے میدان کے اعتبار ہونے کے باوجود ان کو یقین تھا کہ کلام پاک سے ٹک کر لینا اپنی شکست کو ماننا ہے، اپنے منہ پر جوتا مارنا ہے، چاند کو دیکھ کر تھوکنا، اپنے منہ پر بلغم اڑانا ہے. میرے رب کی قسم کبھی اہل عرب سے اس زمانے کے کافروں نے، مشرکوں نے وہ کوشش نہیں کی، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ لوگوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کتاب کو نہ سنو. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، یہ بھی کلام پاک کی تاثیر پر ان کے ایمان اور یقین کی دلیل ہے. ہمارے سے زیادہ ان کافروں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو سن لے گا تو اس کی پیچھے دنیا بدل کر رہے گی. آج ہمارا ایمان نہیں ہے، آج ہمارا یقین نہیں ہے. ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ دشمنی اس لیے تھی کہ کلام پاک پر ان کا ایمان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقین تھا کہ آپ کے زبان سے جو جملے سنے جائیں گے وہ دل کی دنیا کو بدلا کر رکھ دیں گے اور آخرت کی طرف متوجہ کر کے رکھ دیں گے. انسان کو انسان جن بھی آ کر آپ سے کلام سنے گا، اللہ کا قرآن سنے گا، اس کی دنیا اور آخرت بدل کر رکھ دے گی، بدل جائے گی. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنہوں نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کو سنا تو ہماری دل کی دنیا اور آخرت کی دنیا بدل گئی، تو ہم جو ہے فوراً فآمنا بھی اور ہم فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ہمت انہوں نے نہیں کی. پاکستان کے سرزمین کے لوگوں نے یہ ہمت کی، یہ جرأت کی. وقتاً فوقتاً کوئی مہدی موعود کا دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گیا، کبھی عیسیٰ کے جو ہے آنے کا دعویٰ اسی پاکستان کی سرزمین سے، کوئی دجال ہونے کا دعویٰ، کوئی خود سے شیطان ہونے کا دعویٰ، کوئی خود سے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ، کوئی کلام پاک کے مقابلے میں کلام پاک کے جو ہے بنائے جانے کا دعویٰ. جتنے دنیا میں باطل دعوے ہیں پاکستان کی سرزمین سے ابھر رہے ہیں. اللہ ہمارے علماء سے کام لے رہا ہے، اکابرین جان شہادت نوش کر رہے ہیں اور ان فتنوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی حالیہ جو سیلاب آیا اور حالیہ جو زلزلہ آیا اور پاکستان پر جو ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تشریعی نظام ہے. پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر پاکستان کا حکومت کا جو لا ہے اور قانون ہے وہ لوگ جو ہے اسے تسلیم نہیں کرتے، اپنے قبائلی قانون پر وہ عمل کرتے ہیں. حیرت کریں گے، تعجب کریں گے کہ ایک مسلمان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گوانتا نامو بے کی جیل کے اندر مسلمان قیدیوں پر، مجاہدوں پر ان کے کتوں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کے جو ہے کتوں کے پنجرے میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. تسلیم سولنکی ایک جو ہے 12 سالہ 16 سالہ لڑکی ہے، عجیب و غریب اس نے جام شہادت کو نوش کیا. پاکستان کے شمالی علاقے کے اندر جو وہ اپنا قبائلی قانون کو نافذ کرتے ہیں کہ جب جائیداد کا جھگڑا ہوا تو اس لڑکی کو گرفتار کیا. مخالف خاندان والوں نے، آپس کی جائیداد کا جھگڑا تھا، اخباروں کے اندر اس نے
پہ لے کر آئی اور وہ سنیما گھروں کے اندر لے کر گئی. یہ اسی کا شوہر ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کے جو ہے گھوٹالے کے اندر جیل کے اندر زندگی گزار رہا تھا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون جو تکمیلی ہے اگر وہ تشریعی قانون سے ٹکراتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ جیت جو دیتے ہیں وہ تشریعی قانون کو دیتے ہیں. کہ فرعون ایک طرف تھا، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے اور ادھر جو ہے سمندر تھا. اور سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ڈبو دیتا ہے ہر انسان کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام تشریعی نظام کے حمل بردار تھے، عدم بردار تھے. وہ تشریعی نظام کو ماننے والے تھے. اللہ نے انہیں جیت دے دی اور اللہ نے فرعون کو شکست دے دی. اور دنیا کا تکمیلی نظام یہ ہے ہزاروں لاکھوں لوگ کم لوگوں پر جیت جاتے ہیں. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنے لوگ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے جانا چاہیے تو 40 کی 20 کی 10 کی بات آئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جو ہے لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، یہ جنگوں کے اندر گئے اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے فتح کا سامنا کیا ہے، کبھی شکست انہوں نے نہیں دیکھی. ان کے بارے میں عجیب بات یہ آتی ہے کہ اتنی ساری جنگیں کرنے کے باوجود ان کا جو انتقال ہوا اس طرح پر ہوا، یعنی میدان جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا. تو پوچھا گیا کہ حضرت خالد آپ تو میدان جنگ کے شہسوار ہیں اور بہادر نڈر سپاہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا خالد تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر تمہیں کوئی کافر مار دیتا، کوئی مشرک مار دیتا، کوئی اسلام مسلمان دشمن مار دیتا، اللہ کے نبی نے تمہارا لقب کیا دیا؟ سیف اللہ، سیف الاسلام. اللہ کی تلوار ہو تم، اسلام کی تلوار ہو. اگر کافر مار دیتا تو خدا کی تلوار ٹوٹ جاتی. اللہ اپنی تلوار کو بچانے کے لیے تمہیں جام شہادت سے زیادہ قیمتی موت، کلمے کی موت، ایمان کی موت تمہیں جس طرح پر اللہ دے رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک دم بفر گئے اور جوش میں آ گئے. 40 جائیں گے، 20 جائیں گے، 10 جائیں گے، میں تنہا جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو صحابہ کرام مجلس مشاورت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے ابو ہریرہ حضرت خالد بن ولید سے تکبر کی بو آ رہی ہے، بڑائی کی بو آ رہی ہے، یہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ اکیلا جا کر لڑے گا. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے دوستو، کچھ چڑیا یعنی آسمان میں اڑنے والے پرندے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ایک باز ایک شکرا کیا ان کو جا کر شکار نہیں کر سکتا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یقیناً اگر ہزاروں چڑیا بھی جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے تو ایک آنے والے باز اور شکرا ایک بڑا شکاری پرندہ ہوتا ہے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو تشریعی نظام کا چشمہ لگائے ہوئے تھے، تکمیلی نظام ان کے سامنے ملیامین ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اے صحابہ میرے سامنے یہ لاکھوں کا جو عیسائیوں کا لشکر ہے یہ ایسے ہے جیسے چڑیا پنجرے کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور میں کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا، آخرت پر یقین کرنے والا، نبی کی غلامی کے صاف اپنے گلے کے اندر پہنانے والا، میں شکرا ہوں اور باز ہوں. تم بتاؤ ایک شکرا اور ایک باز ہزاروں پھنسی ہوئی جال کے اندر چڑیا کو مار سکتے نہیں مار سکتے؟ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے خالد یہ کام تم نہیں کر سکتے ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر ان فوج کا مقابلہ کیا. فوج کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ فوج کا ایک آدمی مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے. اب ایک آدمی کی عادت ہوگی تو اس سے ہزاروں سپاہیوں کی کیا عادت ہوگی؟ جب 2-3 لاٹھیں عیسائیوں کی گرے تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اللہ کا قانون اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ آخرت کا تشریعی نظام دنیا کے تکوینی نظام سے ٹکر لیتا ہے، یا دنیا کا تکوینی نظام کا مقابلہ آخرت کے تشریعی نظام سے ہوتا ہے. اللہ نے کبھی آخرت کے نظام کو شکست نہیں دی. ایک وقت وہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر، خندق کے موقع پر، کہ عیسائیوں کا اور اسلام مسلمان دشمنوں کی ہزاروں کی تعداد تھی، اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی وہ مختصر تعداد تھی، وہ چھوٹی سی تعداد تھی. اگر وہ گھیرا بھی کر لیتے تو مسلمانوں کی تعداد اس گھیرے میں چھپ جاتی، جیسے رات دن میں چھپ جاتی ہے اور ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں.
بنائے ہوئے نظام، ایک دنیا کا تکوینی نظام جس میں سارے لوگ برابر ہیں، ایک تشریعی نظام جسے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے چلتے ہیں، ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تشریعی نظام کو جیت دیتے ہیں اور تکوینی نظام کو شکست دیتے ہیں۔ اللہ نے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آنکھ کو سلامتی والی ٹھنڈی کر دیا۔ اللہ نے فرعون نے جو سمندر سامنے رکھا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جب یہ پیچھا کرے تو ڈوب جائے، اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے لیے راستہ نکال دیا، اسی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ 313 کی تعداد تھی بدر کے میدان میں، اور کافروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، ان کے پاس تیر تھے، کمان تھے، گھوڑ سوار تھے، ہاتھی تھے، ان کے پاس اتنا لوہا تھا کہ اس لوہے میں اور اس جو ہے وہ سانپ کے اندر یہ 313 کی جو تعداد تھی وہ چھپ جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریعی نظام کو وہاں پر جاری فرمایا، 313 کو کامیابی دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی۔ اور روم آیا، قیصر آیا، کسرا آیا، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، اس وقت کی دنیا کی مانی ہوئی قوتیں تھی، لیکن جب انہوں نے تشریعی نظام سے ٹکر لی، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم، ابھی روم سپر پاور تھا، ابھی روم طاقتور تھا۔ اللہ نے پیغمبر پر وحی بھیجی، اے پیغمبر تم اپنے ماننے والوں کو کہہ دو کہ روم شکست کھا جائے گا، سپر پاور طاقت پریانیت ہو جائے گی، تشریعی طاقت جو ہے بالا تر ہو جائے گی، تکوینی طاقت شکست کھا جائے گی۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اب مسلمانوں نے امریکہ کے جو نو منتخب صدر اوباما ہے اس کے بارے میں یہ کہ بھئی مسلمان ہے، اسلامی ممالک کے تعلق سے وہ خیر خواہی کرے گا، وہ جو ہے فلسطین سے فوج ہٹا لے گا، وہ عراق سے فوج ہٹا لے گا۔ مسلمانوں ہمارے ایمان کا امتحان ہو گیا، ہمارے اللہ پر توکل کا امتحان ہو گیا۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کی طاقت کہاں گئی؟ صحابہ نے اللہ پر جو توکل کیا اور ہم نے بزرگان دین کے اللہ پر توکل کے جو واقعات سنے، اب تمہارا اور ہمارا کانٹا پھٹ گیا۔ مسلمانوں کہ ہم اتنے ذلیل ہیں، ہم اتنے کمینے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ ایک نسل حرامی کے قبضے میں رکھی ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو ہمارے ممالک میں جائیں گے، وہ چاہے گا ہمارے مدارس تباہ اور تاراج ہو جائیں گے۔ کچھ ہے لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ مسلمانوں کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بتوں کو پوجا کرنے والے، گنیش کی پوجا کرنے والے، رات کو دیوتا ماننے والے، چندرما اور سوریا کو دیوتا ماننے والے، وہ جو ہے اوباما پر خیر کیا اور شر کی توقع کرے، نفع اور نقصان کی توقع کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے ممالک کو بچانے والا اور ممالک کو تباہ اور تاراج کرنے والا اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہے وقت کے نمرود کو لکڑے مچھر سے تباہ کر سکتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دشمنوں کی جماعت کے اندر حضرت خالد بن ولید کو لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے، حضرت دینار کو لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے، حضرت خولا کو ایک دل پہ نازک ہونے کے باوجود لاکھوں کی جماعت کے اندر بچا سکتا ہے۔ بچانا چاہے لاکھوں کے تلواروں کے سائے میں میرا رب ایک دل پہ نازک کو بچا سکتا ہے، ایک حضرت زمینہ کو بچا سکتا ہے، ایک حضرت عمارہ کو بچا سکتا ہے، ایک حضرت سمیہ کو بچا سکتا ہے، اور تباہ کرنا چاہے وہ شداد پر تباہ کر سکتا ہے، وہ فرعون پر ڈبو سکتا ہے، وہ نمرود کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے امتحان کی فوج آج کھل گئی کہ آج ہمارے زبانوں پر یہی نعرہ ہے کہ بھائی ایک برے فرعون کا دور ختم ہو گیا، ایک جو ہے اوباما آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کینیا کے کسی مسلمان کے نسخے سے پیدا ہوا۔ مسلمانوں ہماری تقدیر کسی ابو اوباما کے اور کسی جو ہے حسین کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے بچپن کے اندر جب جو ہے مقاصد کے اندر بھیجا تھا، ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مفصل سکھایا گیا اور اس کے اندر اس بات بتائی گئی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھائی اور برائی یہ تقدیر
अंदर बड़े बड़े शहर कौन से हैं? बेंगलोर है, मैसूर है, हुबली है, बेलगाम है, धारवाड़ है, ये बड़े बड़े शहर हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं, इन बड़े बड़े शहरों के अंदर इसकी नाटो कोड अमेरिका के कुत्ते वहां पर हैं। ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे बिंगारपेट का इलाका है, मानूर का इलाका है, बुढ़ी असम का इलाका है, आमूर और कर्नापेट का इलाका है, वेलूर का, यहाँ पर करोड़ों की फौज कहां से लाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह 75% से ज्यादा शाखों पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुरान के अहकाम चल रहे हैं, अभी हदीस के अहकाम चल रहे हैं। तशरीई निजाम और तकसीमी निजाम का मुकाबला होता है, अल्लाह कभी तशरीई निजाम को शिकस्त नहीं देते, अल्लाह तबारक तआला कभी तशरीई निजाम को रुस्वा नहीं करते। जाने जाती है, जाने शहादत नोश करते हैं, ये शहादत की बात है, ये खुशनसीबी की बात है, ये मोमिन हर मोमिन के दिल की तमन्ना है कि वो जाने शहादत नोश करे। जाने शहादत नोश करना नाकामी नहीं है, हूरों से निकाह करना, जन्नत को कल जाने के बजाय आज चला जाना, दुनिया की मुसीबत से हजारों दिन जो है मुसीबत झेलने के बजाय आज भी मुसीबतों से छुटकारा पाकर चला जाना, ये नेमत है मुसलमानों के लिए। अगर करते हैं तो जाने शहादत नोश करते हैं। हदीस पाक में सरवर कौन आकाए दो आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम में अल्लाह के रास्ते में जो फटता है या खुदकश या फिदाई हमला जो करता है, देखने वाली आंख ये देखती है कि उसकी आंख निकल गई, उसका हाथ कट गया, उसका जिस्म कट गया, लेकिन हदीस ये कहती है कि उसे ड्यूटी की काट से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, उसके सामने हूरें होती है और वो हूरें उसको हिसाब कर कर कहती है, ऐसे जन्नती लुहा कब से बंद सबर कर मैं तेरा इंतजार कर रही हो। दुनिया की जिंदगी किसी दुनिया के कुत्ते के लिए नेमत हो, दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए खैर खाना है, जिसको हदीस पाक में आका ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए खैर खाना है। इस खैर खाने से दिल का जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए, जितना जल्दी बुरों से निकाह हो जाए, जितना जल्दी जन्नत के अंदर चला जाए, जितना जल्दी अल्लाह की रहमत के आगोश में आ जाए, जितना जल्दी औसे कौसर का पानी मिले, अर्श का साया मिले, मोमिन के लिए रहमत है। जिसे आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, वो दुनिया की जिंदगी के लिए मरे और दुनिया की जिंदगी का शहदारी हो। हम तो आखिरत के शहदारी है, हम हुरों से निकाह करने वाले हैं, हम जन्नतों के अंदर मकानात बनाने वाले हैं। ये बमबारी में मर जाना, ये मकानात का तबाह हो जाना, ये शिस्त ही, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी सरबुलंदी है। कौमें शहादत से बुलंद हुआ करती हैं, कौमें अल्लाह की मुलाकात से इज्जत से सरफराज हुआ करती हैं। आज भी अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर अल्लाह के अहकामात नाफिज है। ये बड़े बड़े शहर हैं, जिन शहरों के अंदर ये कत्तार है, ये फला है, इन शहरों के अंदर ये
یہ حکومتوں کو، یہ پارٹیوں کو، یہ صدروں کو یہ سمجھنا ہمارا کم سے کم یہ ہوا امریکہ کے الیکشن میں کسی پارٹی کو ہرایا یا کسی پارٹی کو جیت دیا، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، لیکن اس امریکہ کے الیکشن نے ہمارے ایمان کے پول کو اور ہمارے ایمان کی اندرونی حالت کو اس کا پانا پھوڑ کر رکھ دیا کہ عالم کا مسلمان اتنا کمزور ہے کہ اپنی نفع کی امیدیں اللہ پر لگانے کے بجائے اور باطل مطلق پر لگانے کے بجائے ابھی وہ بیٹھ ہاؤس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اے طرف کتنا میرے رب کی قسم صحابہ کرام کی نگاہوں کے اندر ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں کرتی۔ ایک صحابی ایران کے، میں نے سنایا تھا واقعہ کہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے تو لکڑا گھوڑا لے کر گئے، پیوند کی تلوار لے کر گئے، تلوار ٹوٹتی ہے تو تلوار کو لوہے کے ذریعے سے ویلڈنگ کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کے سپر پاور ٹوٹے خدا کی توہین کرنے کے لیے اس تلوار کو چمنیوں سے باندھ کر سیدھے گھوڑے پر بیٹھ کر ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس تلوار کو وہ جو گاؤں کیا ہوتا ہے مسیحی جس پر بادشاہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو چبویا اور چبونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ حکیم تسلم ایمان کی حالت کا اندازہ لگائے، اور مسلمان کہتا ہے کہ بھائی امریکہ کا سنا رہا ہے اب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، نماز چھوڑتے رہو، داڑیاں مٹا کر ہجڑے بنتے رہو، زنا کرتے رہو، عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بھیجتے رہو اور سود لے کر دے کر ماں کا بلاکار کرتے رہو، ماں کے ساتھ زنا کرتے رہو، رشوت کھا کر پیٹ کر کر آپ کے جہنم کے گولے داخل کرتے رہو، اللہ کے گھر کو ویران کرتے رہو اور امیدیں لگاؤ کہ امریکہ کا صدر ہمارا بھلا کرے گا۔ خدا تمہارا کر چکا ہے، خدا پر تمہارا ایمان نہیں، خدا پر تمہارا توکل نہیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہمارا اللہ کہاں چلا گیا؟ امریکہ کے صدر پر مسلمان نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی ہماری تقدیر پر طرف نہیں چلا سکتا، ہمارا نفع اور ہمارا نقصان کا مالک اللہ ہے۔ امریکہ کی حکومت خدا کی نگاہ میں مسلمان کے پیشاب کے خطرے سے بدتر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون اس کا باپ آیا تھا، ہارون آیا تھا، شداد آیا تھا، حامان آیا تھا، ابو جہل آیا تھا، ابو لہب آیا تھا، عتبہ آیا تھا، شیبہ آیا تھا، کیا ہوا ان کا؟ کیا روم آیا تھا، قیصر آیا تھا، کسریٰ آیا تھا،
رہا ہو ایمان چھوڑ کر کفر کے درد کو اپنا دے تو کیا جہاد کرے گا؟ کیا تو عیسائیوں کا مقابلہ کرے گا؟ کیا بڑی فوج پر حملہ بولے گا؟ کیا تو دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا؟ کیا تو اٹوانی بھاکرے سے ٹکر لے گا؟ 2 روپے میں ایمان نہیں دے سکتا، 2 روپے میں جنت نہیں دے سکتا، اتنی بھی عزت تو ایمان کو نہیں دے سکا، کلمے کو نہیں دے سکا تو جی کر فائدہ کیا؟ خود اتنا پیشاب کر کہ اس میں ڈوب کر مر جائے، جی کر کوئی فائدہ۔ کتنی قربانیاں دی اس ایمان کو پانے کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ہمارے صحابہ کرام، ہمارے اولیاء اسلام نے مفت میں 2 روپے میں وشواس 2 سال، اگر 2 روپے تک نہیں کوئی فقیر ہے انٹرنیشنل نہیں بنا ہے، کسی بھی درخت کی کاڑی لے کر وشواس کی نیت سے اگر وہ وشواس کر لیتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اس کا منہ صاف ہوگا، قوت حافظہ بڑھے گا، فرشتے آئیں گے جائیں گے، جو فضائل کچھ بھی نہ ملے، آقا نے کہا کہ کلیمے کی موت نصیب ہوگی۔ کیا ہے؟ اب اس وقت اپنے ایمان کا امتحان لو، اپنے ایمان کی قیمت کی بولی لگاؤ کہ آپ کے پاس اس وقت مجھے معلوم نہیں آپ کے جیب میں ہے یا نہیں ہے، آپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ جانے اللہ جانے، لیکن آپ اپنے ایمان کا امتحان لیں۔ کیا کلمے کی موت کی فکریں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس رحمت کے فرشتے آئے؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے عذاب کے فرشتے ہٹیں؟ کیا آپ اس بات کی فکریں کرتے ہیں کہ شیطان ملعون آپ سے دور ہو جائے؟ فکریں لگائے بیٹے صاحب، ماما آیا وہ مسلمان کا بچہ رہے گئی، امریکہ کی جو کچیاں ہیں وہ زنا کرواتی ہیں، اور زنا کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، شوقین لڑکی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہندو ملے اس سے خواہش پورا کر لیں گے، مسلمان ملے اس سے خواہش پورا کر لیں گے، اور انسان نہ ملے امریکہ کے درندہ کتیا وہ تو کتوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، وہ سور سے اپنی خواہش پورا کرتے ہیں، تو اوباما کی جو اماں تھی اسے کوئی اور نہیں ملا تو مسلمان انڈیا کا ملا، اس نے خواہش کو پورا کیا، اس جملے سے جو ہے یہ پیدا ہوا، اور اس پر مسلمان اپنی نگاہیں جمائے ہوئے بھائی ہمارا فلسطین کا مسئلہ اس کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ کہا گیا، اللہ کہا گیا وقالنا اللہ توکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، میرا اللہ پوچھتا ہے تمہارا بھروسہ کہاں گیا؟ تم اتنا ہی تمہارا ایمان بجھ گیا، کوئی اور یہ جائے گا کوئی اور آئے گا، کہیں گے نہیں یہ کمینہ نکل گیا، حرام خور نکل گیا، وہ کچھ یہی کرتے کرتے اپنی زندگیاں ختم کر کے چلے جاؤ۔ امریکہ کیا پوچھتا ہے سال فلٹر رہتے نہیں رہتے، امریکہ بنا انیس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہمارے ایمان کی بول کھل گئی، ہمارے ایمان کا بھرم کھل گیا کہ ہم جو ہے کیا بول رہے ہیں، ہم فلسطین کے مسئلے کا حل کیا نکال رہے ہیں، ہم عراق کے مسئلے کا حل اور کشمیر کے مسئلے کا حل، مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگنے کے مسئلے کا حل کہاں لگا رہے ہیں؟ اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ نمرود اور ابراہیم۔ نمرود تکوینی نظام لے کر آیا دنیا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریعی نظام لے کر آئے، خدا کا قانون کیا تھا؟ اللہ نے تشریعی نظام کو جو ہے سیکھ دی، اللہ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے ابراہیم آپ سے کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سیکھ کس کی ہوئی؟ تکوینی نظام کی کسی تمہیں نہیں ہوئی، تو یہ دنیا کی حکومتوں کے نفع اور نقصان کو سمجھنا اور کسی پر اپنی امیدیں وابستہ کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی شان تو وہ ہے کہ ایک صحابی لمڑے گھوڑے کے اندر بیٹھ کر ٹوٹی کی تلوار کو چیوٹیاں باندھ کر سیدھے بھارت کے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر تلوار کو انہوں نے 9 سکے کے اندر چبویا اور چبو کر پوچھا، بادشاہ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو تو سلامتی میں رہو گے، ہے کسی میں کہ اوباما کو جا کر کہے کہ بھائی تو مسلمان ہو جا، تیرا باپ جو ہے تیری اماں کے رحم میں کوپ میں جو نسخہ آیا وہ کسی مسلمان کا تھا۔ یہاں دیکھیے اس وقت کی سپر پاور طاقت کو کہہ رہے ہیں اور ایسی حالت میں جا کر اپنی مطلب مانگ لے اس کے اندر سے ہی سلامتی ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ بھائی سہانا اصل میں ہمارا ایمان اس زمانے کے فاجروں جیسا بھی نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کی کتابوں کے اندر ظالم حکمرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، قتل پر قتل، قتل پر قتل، قتل پر قتل، 99 قتل کیے، اور ایک عالم سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ صاحب میں نے جو ہے 99 قتل کیے، اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اس نے کہا تو چوہے کھا کر بچھی حج کو جا رہی ہے، کبھی نہیں قتل اللہ تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تلوار
تھا وہ ظالم اور یہ وہ حکمران تھا کہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا. ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ تہجد کبھی اس کی خطا نہیں ہوئی. ایمان اتنا بنا ہوا تھا کہ داڑھی کو ساری زندگی میں کبھی مڈایا نہیں. آج کا حرام خور کتا کہتا ہے کہ داڑھی مڈانے پر نوکری نہیں ملتی. اللہ کہاں گیا؟ داڑھی مڈانے پر لڑکی نہیں ملتی. اللہ کہاں گیا؟ ایمان تیرا کیا ہو گیا؟ کیوں کافروں کے خاندان میں سواروں کے خاندان میں تو پیدا ہو کر یہ بول بولتا؟ تو یہ بول قابل حضرت ہے. مسلمانوں کی کوکھ میں پیدا ہو کر تیرے کان میں عذاب اور اقامت دے کر تو کہتا داڑھی میں آج کے زمانے میں رکھے تو جو ہے ہمیں جو ہے سیاسی ارمانوں میں نہیں جا سکتے. فلاں کام کون کہا؟ کون سا؟ اللہ پالنے والا، اللہ پالنے والا. مکے کی سرزمین تنگ ہوئی، اللہ نے مدینہ نہیں دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے دیا نہیں دیا. ہندوستان میں پوری زمین اللہ کی، بھگائیں گے کہیں اور جائیں گے، اللہ کی زمین میں رہیں گے، اللہ کی ہوا میں سانس لیں گے، اللہ کا دیا ہوا کھائیں گے. لیکن ضمیر اور ایمان کا سودا مسلمان نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا. کیا ہے آج مسلمان کی حالت؟ کیا ہے مسلمان کی حالت؟ ایک صاحب ہے یہاں جو لوگ آتے ہیں، میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ بھائی تم تشکیل کر کر دوسروں کو یہاں پر لاؤ. آخرت بنے نہ بنے دنیا تو ضرور بن جاتی ہے. ایک صاحب کی رکشا میں ہم آ رہے تھے، اب ان کو پوچھا جائے تو رونا روتے ہیں، غربت کا رونا، فقر و بقا کا رونا. کسی طریقے سے گھما پھرا کر پوچھا جائے سوائے سب سے شکر کے اور کوئی بات نہیں. کہا کہ اللہ نے مسلم بنا کر آپ کو ہمیں بھیجا ہے. کسی نے لا کر ہمیں جمعہ میں یہاں چھوڑ دیا، ہم سود میں مبتلا تھے، ہم فائنانس میں مبتلا تھے. آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے دروازوں کو مکمل کر دیا. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ راحت کی زندگی کیا ہے، سکون کی زندگی کیا ہے. کل تک ہم دوسروں کے کتے بنے ہوئے تھے، دوسروں کے گھر کے غلام تھے. گاڑی اٹھاتے تھے تو فکرے تھی کہ جو ہے فلاں فائنانسر کو دینا ہے، فلاں کسی کو بدلنا ہے. آج عزت کی روٹی اور عزت کی کمائی کھا رہے ہیں. اور ان کے دوست کی عظیم شان ہے، کہا کہ وہ ایک کمانے کا ٹارگٹ رکھتے ہیں 300 روپے 400 روپے ہو گئے تو بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، دینی باتوں میں، ادھر ادھر سیر و تفریح میں. یہ جو آقا نے فرمایا بخیر الغنا من النفس، اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری ہے، روپیوں کی مالداری مالداری نہیں. اللہ نے روپیہ دیا، پیسہ دیا، دل کا فقیر بنایا ہے. یہ دل کا امیر ہوتا ہے یہاں آنے پر آدمی دنیا کی محبت نکلتی ہے، آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، مال کی نفرت پیدا ہوتی ہے. امن اور سکون اور چین کا راستہ چلنے کے جو ہے ہدایتیں اور سبیلیں اللہ تعالیٰ یہاں پر دیتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 20,000 روپے تنخواہ، سرکاری ملازم سینٹرل گورنمنٹ کے. میرے اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سرکاری کوٹرز کے اندر ہے جب دین سے وابستگی نہیں ہوتی اور جب ان کی تربیت نہیں ہوتی. میرے اللہ کی قسم وہ کہہ رہا تھا کہ اگر خودکشی کا کوئی ذریعہ ملے تو میں خودکشی کر لوں گا. بیوی ہے، بچے ہیں، 20,000 روپے کی سرکاری تنخواہ ہے، سرکاری کوٹرز ہے، کوٹرز کے اندر بجلی ہے، پانی ہے، اور کہہ رہے ہیں زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے، اتنی مصیبتوں میں گھری ہے کہ اگر خودکشی کر سکتا ہو تو میں خودکشی کر لوں. پیسے سے آدمی کو نفع نہیں ملتا، نوکری انسان کو راحت نہیں دیتی. آپ لے کر آئے اپنے دوست احباب کو تشکیل کر کر. بیان وہ نہیں کہ جس بیان کے اندر ہٹا دیا جائے، جس بیان کے اندر رولا دیا جائے، جس بیان کے اندر رومانٹک کوئی واقعہ بیان کر دیا جائے، جس بیان کے اندر شعلہ بیانی ہو. بیان کے بعد انسان کو آخرت کی عظمت پیدا ہو جائے، دنیا کی نفرت پیدا ہو جائے، زندگی میں قناعت پیدا ہو جائے، شکر کرنے کا طریقہ مل جائے، مصیبتوں پر صبر کرنے کا موقع مل جائے. ہم کچھ دے نہ دیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے خلاف دیں، صبر دیں، شکر دیں، اللہ پر توکل دیں، دنیا کی نفرت پیدا کریں اور دنیا والوں کی حکارت پیدا کریں. ایسے کتنے اللہ کے بندے ہوں گے یہاں پر
पढ़ो, चाट की नमाज पढ़ो, इशराक की नमाज पढ़ो, जुम्मा में सूरह कहफ पढ़ो, सुबह में सूरह यासीन पढ़ो, रात में सूरह बाकिया पढ़ो, सच्चाई पर चलो। सारी दुनिया ऑटो वाले मीटर गलत रखे, तुम सही रखो। सारी दुनिया वाले पेट्रोल में मिलावट करें, तुम खालिद पेट्रोल बेचा करो। सारी दुनिया वाले ग़िज़ाओं के अंदर मिलावट करें, तुम खालिद ग़िज़ा बेचा करो। वहीलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन, मेरा रब कहता है कि नाम तोल करने वालों के लिए बर्बादी है, बर्बादी है। कामयाबी किसकी होती है? सच्चाई पर चलने वाले की। कामयाबी किसकी होती है? अमानत पर चलने वाले की। कमाई हो, अल्लाह दिल का सुकून उजाड़ दे, उसके पहलू में सोने वाली जुलूस की दुश्मन हो जाती है, नाक साफ हो जाती है, जुलूस भाग भाग कर मई में चली जाती है, अखियार के पास चली जाती है, औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है। जिंदगी में नमाज नहीं, दीन वो मुझसे कह रहा है। मुझे शायद दुआ की दरखास्त के लिए लेकर गए, वो क्या कह रहा है? उससे फरमाई हजरत कांतों की बोल को 1 लाख का नोट दिलाओ। हम उसे दीन की बात, आखिरत की बात समझाने के जाने पर्दा पड़ जाता है, दिल पर मोहर लग जाती है। और आदमी एक गड़े को पूछने के लिए दूसरा गड़ा, दूसरे को पूछने के लिए तीसरा, तीसरे को पूछने के लिए चौथा, गड़े को पूछने नहीं पाएगा, मेरे रब की कसम को खबर के गड़े में चला जाएगा। लोगों यहाँ पर आओ और दूसरों को लेकर आओ, देखो कि तुम्हें दुनिया के अंदर आखिरत में जो होगा सो होगा, मरने की बात की जिंदगी में जो होगा सो होगा। दुनिया में इनसे आपको आनंद मिलता नहीं मिलता, सुकून मिलता नहीं मिलता। हम इशराक की बात, हम जो है अवामीन की बात, हम सूरह वाक़िया, सूरह यासीन की बात, सूरह कहफ की बात बार बार क्यों दोहराते हैं? आका ने फरमाया अगर किसी का फर्ज पहाड़ों की शक्ल में क्यों ना हो, अगर वो सूरह कहफ को पाबंदी से पढ़ रहा है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसके फर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर किसी घर में फक्र पाका हो सकती हो और वो लोग सूरह वाक़िया को पढ़े, अल्लाह उस घर को चलाने का जिम्मा से ऊपर, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो। ये दुकान वाले, ये मान वाले, ये मारवाड़ी, ये एमएलए, ये एमपी देखा नहीं कि दुनिया के फिरौन का अंजाम क्या हुआ? भीख मांग रहा है, भीख इस कमी में कुछ ने अमेरिका को 5 साल के अंदर गिरवी रख दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक एक अमरीकी पर हजारों लाखों डॉलर मखरूज है अमरीकी। अभी वो अबू हुआमा को लाए, यही समझ कर लाए कि अमेरिका माशी बहरान से, ये पैसों की परेशानी से निकल जाएगा, ये कर्जों में जो डूबा हुआ है निकल जाएगा। दुनिया के हर ऊंचे को नीचा है, दुनिया के हर उजाले को अंधेरा है, दुनिया की हर तरक्की को तनस्सुली है, दुनिया की हर उड़ान के पर कटने वाले हैं। एक उड़ान वो है जो इज्जत की उड़ान है, कलीमे की उड़ान है। एक उड़ान कुरान की उड़ान है, एक उड़ान ईमान की उड़ान है, जिसके पर कभी नहीं कटते। वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मेरे अल्लाह ने कहा इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए, इज्जत अल्लाह के रसूल को मानने वालों के लिए। मेरे अबू बकर का नाम चमक रहा है, चमकता रहेगा। मेरे फारूक का नाम चमक रहा है, चमकता रहेगा। मेरे सिद्दीक का नाम चमक रहा है, चमकता रहेगा। मेरी खौला उम्मा का नाम, मेरी सुमैया उम्मा का नाम, मेरी अम्मा आयशा का नाम चमक रहा है, चमकता रहेगा। कभी उन पर जवान नहीं, कभी उन पर गिरहन नहीं। दुनिया के हर सूरज को गिरहन है, दुनिया के हर चांद को गिरहन है, दुनिया के हर बुलंदी को गिरावट है, लेकिन ईमान और ईमान की सर बुलंदी को कभी गिरावट नहीं है। मोमिनो ईमान के दामन को थाम लो। अमरीका नफा नुकसान का मालिक नहीं, उमामा नुकसान नुकसान का मालिक नहीं, हमारे नफा नुकसान के मालिक हमारे ईमान के साथ हमारे साथ हाथ हैं। कितना कमजोर है, कितना कमजोर है ईमान। हज्जाज इब्न यूसुफ से गया गुजरा ईमान, उसकी बीवी बीमार हुई तो डॉक्टरों ने इलाज किया, हकीमों ने इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो एक बड़ा जो है आमिल आया। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा कि तुम अपनी ताकत बताओ। तो उसने एक मेख को जमीन पर डाला, कहा कि सारी फौज में हिम्मत हो, दम हो तो ये मेख उठाकर बताओ। सारी फौज ताकत लगा रही है, मेख नहीं उठ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा किसी और को उल्लू बनाना तो बनाना, किसी और को बेवकूफ बनाना तो बनाना। अल्लाह की ताकत जिसके साथ शामिल हाल होगा, आखिर हज्जाज जालिम हुक्मरान जिसके बारे में आता है हर कत्ल के बदले अल्लाह ताला आलम बरज़ख में उसको कत्ल कर रहे हैं, क़यामत तक को कत्ल किया जाएगा आलम बरज़ख में। ऐसा आखिर खुदखार दे दिया। मेरे रब पर कितना ईमान है,
کسی پرندے پر، الو پر، سانپے پر، کبوتر پر میرے رب کی قسم بھروسہ کر لیتے تو شاید تم جیت جاتے۔ یہودی پنڈا کٹر عیسائی جو اپنے الیکشن سے پہلے یروشلم کے اندر جا کر اسرائیلیوں کا پیشاب پی کر آیا، جس نے الیکشن کے اندر کھڑنے سے پہلے وعدہ کیا کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، وہاں میں اسرائیل کی مدد کروں گا، اور افغانستان کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، اور فوج بھیج کر امریکی فوجیوں کی مدد کروں گا۔ اللہ اکبر، مسلمان انہیں نسخے لگائے تھے۔ حجاج بن یوسف کا بھی ایمان ہمیں مل جاتا، میرے رب کی قسم اتنی گھٹیا اور ذلیل بات نہ کہتے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، او جادوگر، او عامل صاحب، پرندے چلانے والے، لیمو اتارنے والے، دار لٹکانے والے، کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے۔ ہمت ہے تو اٹھاؤ اس میں کو۔ تو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کلام پاک کے ساتویں بارے میں سورہ انعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات، یہ سورت پڑھنے لگے اور آیتیں پڑھنے لگے۔ اس سورت کی تاثیر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ جنات اور شیاطین کی تاثیر کو ختم کرتا ہے، یہ جادو کی تاثیر کو ختم کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف تیرا ایمان ہمیں دے دے، تیرے ایمان کا ذرہ ہمیں دے دے، ہم صدیق سے ایمان کی بھیک نہ مانگ سکے، ہم پیران پیر سے ایمان کی جھولی نہ بھر سکے، ہم قطب الدین بختیار کافی سے ہم اسلام نہ لے سکے، ہم ظالم حکمران سے آج ایمان کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو کچھ ایمان کا حصہ ہمیں دے دے۔ ایمان اتنا پختہ تھا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ کہہ کر بسم اللہ کہہ کر میں اٹھایا تو میں اٹھ گئی اور کہا کہ تو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے، قرآن کی طاقت کے سامنے تیرا چلے گا نہیں، تو اس جیسے تیرے باپوں کو، تیرے داداؤں کو لے کر آ، ہمارا پال پینا نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، اللہ پر توکل کرنے والوں کی شان ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہی مسلمانوں کے لیے سر بلندی ہے۔ غیر پر بھروسہ کرنا کافروں کی شان، گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کی شان ہے۔ مسلمان کی شان اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک ابو بکر قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر یہ تھے، بڑے فخر و فاخر کی زندگی گزارنے والے تھے۔ کبھی اچھی حالت آتی، کبھی بری حالت آتی۔ اچھی حالت پر مسلمان اتراتا نہیں، بری حالت سے مسلمان گھبراتا نہیں۔ اچھی حالت آتی ہے شکر کرتا ہے، بری حالت آتی ہے تو مسلمان صبر کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ ابو بکر قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بڑی تنگی ہوئی، بڑا فخر و فاقہ ہوا، دانے دانے کا میں محتاج ہوا، پانی پانی کا میں محتاج ہو گیا۔ تو چنانچہ میں سوچا کہ میرا کوئی یار ملے گا یا کوئی دوست ملے گا اور مجھے لے کر جائے گا اپنے گھر، میری جو ہے افطاری میں دعوت کرے گا یا حرم میں جا کر میں دعا کروں گا۔ یہ نیت سے باہر نکلے، فرماتے ہیں کہ ایک ریشمی ہرے کپڑے کی کوٹھی مجھے ملی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے کوٹھی کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا، اتنا قیمتی ہار، اتنا قیمتی ہیرے جواہرات کا، سونے کا ہار کہ اس قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ٹھیک، میں تو بھوکا تھا، پانی کا محتاج تھا، میری نیت میں کچھ بگاڑ آیا، میری نیت سے کچھ فتور آیا، لیکن پھر مجھے میرے ایمان نے سنبھالا دیا۔ وہ نالائق غیروں کی امانت پر ناز کرتا ہے، غیروں کی امانت پر اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ تو چنانچہ گھر میں لے گیا، لے کر پھر میں دعا کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف قدم بڑھایا۔ اتنے میں ایک بوڑھا صدا لگا رہا تھا، میری ریشمی کپڑے کی، ہری کپڑے کی کوٹھی جس کے اندر قیمتی ہار تھا، اگر کسی کو ملا ہو 500 دینار میں انعام میں دوں گا۔ 500 دینار اس زمانے کے آج کے آدھا کلو سونے سے زیادہ قیمتی، 500 دینار میں انعام میں دوں گا۔ میرے دل میں دو باتیں آ رہی تھی، تو بھوکا ہے، پیاسا ہے اور اس کو استعمال کر لینا، بعد میں پھر کما کر اس بڈھے کو دے دینا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، قیامت میں تو کیا جواب دے گا؟ کہا کہ آئیے بزرگ صاحب، آئیے آئیے، آپ کی کوٹھی ملی ہے۔ اس کی کچھ علامتیں پوچھی اور پوچھنے کے بعد قاضی ابو بکر قیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کوٹھی کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے 500 دینار جو آج کے آدھا کلو سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کو قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اٹھایا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیا، کچھ دل میں شیطان نے گڑبڑ ڈالی، وسوسہ ڈالا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، شیطان کے وسوسے میں نہیں آیا۔ تو چنانچہ انہوں نے واپس کر دیا، لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود وہ جو ہے
قیمتی ہار کو دے دیا، 500 دینار جو آدھا کلو سونے کے برابر ہے قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کا ایک تشریعی نظام ہے، وہ تشریعی نظام یہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکاتے ہیں۔ وہی ہار اللہ تبارک تعالیٰ اس ساتھی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو لوٹاتے ہیں عزت کے ساتھ۔ آج اگر لے لیتے ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی، آخرت بھی مٹ جاتی، پھر اللہ نے گاؤں کا ملک کا بادشاہ بنا کر یہ ہار ان کو لوٹاتا ہے ایک عجیب و غریب سمندر کے واقعے سے دو چار کرا کر۔ یہ کیا واقعہ ہے جس میں اللہ تشریعی نظام کو جیت دیتے ہیں اور دنیا کے تکوینی نظام کو شکست دیتے ہیں؟ اس واقعے کی تکمیل ہم اگلی جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے توکل کے اندر جو ہے مضبوطی پیدا فرمائے،